جی جمع مکسر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی لکھا گیا ہے کہ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں جمع مکسر کے چند کثیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمع مکسر کے جو اوزان ہیں بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، جیسے کالم سے اقلام، جبل سے جبال، تو جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جمع سالم کا قاعدہ ہے کہ جمع سالم جو ہے جب وہ واحد سے بنائیں گے تو اس کے آخر پہ واو نون کا اضافہ کریں گے یا پھر یا نون کا اضافہ کیا جائے گا۔ صالحن سے جمع سالم بنائیں گے تو پھر صالحون، مؤمنون سے مؤمنون یا مؤمنین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع سالم کے قاعدہ ہے کہ اس کے آخر پہ واحد کے آخر پہ آپ واو نون کا اضافہ کریں یا نون کا اضافہ کریں تو وہ واحد سے جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ لیکن جمع مکسر کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے۔ اہل زبان چند جو قاعدے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں جی جمع مکسر کے۔ دیکھیں جی وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو قاعدہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ افعال کے وزن پہ آئے گی، جیسے والدن سے اولادن، والدن لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اولادن اس کی جمع آئے گی، اور یہ کس وزن پہ آئے گی؟ افعال کے وزن پہ۔ اور اسی طرح افراسن، فارسن کی جمع افراسن، اسی طرح شریف ان کی جمع اشراف، اور ماتر ان کی جمع امطار، وقت ان کی جمع اوقات وغیرہ کی جمع آتی ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ مقرر ہے اس کا کہ جمع مکسر کے لیے ایک جو کثیر الاستعمال وزن استعمال ہوتا ہے اس کا، وہ ہے افعال ان کے وزن پہ، جیسے خبر سے اخبار، ٹھیک ہے، والدن سے اولاد، فارس سے افراس، شریف سے اشراف، مطر سے امطار، اور وقت سے اوقات۔ اخبار، اوقات، اولاد، افراس، امطار، یہ جو جمع مکسر کا ہے وزن، اور یہ افعال ان کے وزن پہ آئیں گی۔ اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی کہ فعول، جیسے مالکن سے ملوکن، بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اسودن جمع اسدن کی جمع اسودن، اور اسی طرح حقن کی جمع حقوقن، اور اسی طرح شاہدن کی جمع شہودن، اور قلبن کی جمع قلوبن، جندن جنودن، ٹھیک ہے، جندن لشکر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع جنودن۔ وجہن سے آئے گا وجوہن، وجوہ یومئذ ناعمہ۔ تو دوسرا قاعدہ جو ہے جمع مکسر بنانے کا جو مثلا مقرر ہے، وہ کچھ جو جمع مکسر کے اوزان ہیں ان میں سے فعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اوزان جو ہیں وہ کچھ ذکر کیے گئے ہیں۔ فعول کے وزن پہ کون کون سے آ رہے ہیں جی؟ ملوکن، اسودن، حقوقن، اور شہودن شاہدن کی جمع، قلوبن قلبن کی جمع، جنودن، اور وجہن کی جمع وجوہن۔ تو دو اوزان ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں، پہلے ہے افعال کے وزن پہ، دوسرا ہے فعول کا وزن ہے، اور تیسرا ہے جی اس کے بعد فعال، جیسے کلاب، یہ جمع ہے کلبن کی، کتے کو کہتے ہیں ڈاگ، اور اس کے بعد ہے سیاب، یہ جمع ہے جی ثوبن سے کپڑا، اور اسی طرح رمحن، رمحن کہتے ہیں عربی میں نیزے کو، تو اس کی جمع آئے گی رماحن، اور راجل سے رجال، کبیر سے، اور اسی طرح ہے صغیر ہے، اور بالادن سے بلادن، اور صغیر کی جمع صغار، اور کبیر کی جمع کبار۔
اور تیسرا وزن ہے یہ جمع مکسر کا، اور یہ بھی جمع مکسر میں سے ہے کہ کچھ جمع جو ہے وہ فعال کے وزن پہ آتی ہے، جیسے کلاب، ثیاب، رماح، رمح کی جمع، رجال زیادہ آدمی، کبار کبیر کی جمع کبار، صغیر کی جمع صغار، اور بلد کی جمع بلاد۔ اس کے بعد دیکھیے جی نیکسٹ ہے کہ فعول کے وزن پہ آئے گی، جیسے کتب جمع کتاب کی جمع کتب، اور مدن مدینۃ کی جمع مدن، یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے۔ اسی طرح ہے جی سفینۃ سفن، سفینۃ کشتی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع جو آئے گی جی سفن، اور صحیفۃ کی جمع آئے گی صحف، صحائف زیادہ صحیفے، یا چھوٹی کتاب کو بھی کہتے ہیں صحیفہ۔ طریقۃ کی جمع آئے گی طرق، اور رسول کی جمع رسول۔ تو یہ وزن ہے جی جو جمع مکسر کا ہے، کہ جمع مکسر کے جو کثیر الاستعمال اوزان ہیں ان میں سے ایک وزن جو ہے وہ فعول کا وزن بھی ہے، جیسے کتب، مدن، سفن، صحف، طرق اور رسول اس وزن پہ آئیں گی۔ اس کے بعد ہے جی افعول کے وزن پہ آئے گا جی جمع مکسر، وہ کون سا ہے جی اشہر، جیسے جمع ہے جی یہ شہر کی اشہر۔ اس کے بعد ہے ارجل، رجل کی پاؤں، قدم کو پاؤں کو کہتے ہیں رجل، اس کی جمع آئے گی ارجل۔ اور اسی طرح نہر کی جمع انہر، اور انہار بھی آتی ہے، دونوں طرح آئیں گی اس کی۔ اور بحر کی جمع ابحر، اور نفس کی جمع جو ہے وہ انفس، اور نفوس بھی آتی ہے اس کی عین۔ تو ان کی جمع جو ہے نا یہ افعول کے وزن پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، نہر کی، بحر کی، نفس، عین کی۔ زیادہ جو مشہور ہیں اگر دو نام یاد کر لیے جائیں کہ جیسے شہر کی جمع اشہر اور رجل کی جمع ارجل، تو اس کا وزن جو ہے یہ یاد رکھنا یہ آسان ہوگا۔ تو اس پیج پہ جو ہے ہم نے 5 اوزان جو ہے نا جمع مکسر کے وہ ڈسکس کیے ہیں اس پیج پہ۔ سب سے پہلے جو وزن ہے وہ افعال کا وزن ہے، اس کے بعد فعول کے وزن پہ، اور اس کے بعد ہے فعال کے وزن پہ، اور فعول، اور 5واں جو اس کا ہے وزن وہ ہے جی افعول کے وزن پہ۔ تو 5 کے بعد چھٹا جو اس کا وزن ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کون سا ہے جی کہ فعلاء، یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے جو اہل زبان سے سننے پر موقوف ہے، باقاعدہ اس کے لیے قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کون سا ہے جی جیسے وزراء، وزیر کی جمع ہے یہ، اور اس کے بعد ہے امراء، جیسے امیر کی جمع امراء وزراء۔ اسی طرح شاعر کی جمع شعراء، عالم کی جمع علماء، سفیہ کمینہ یا جاہل کو کہتے ہیں سفہاء۔ تو امین کی جمع مناء، وکیل وکلاء، ٹھیک ہے جی۔ المحامی، وکیل کو ایک اور بھی جو ہے نام اس کے لیے ہوتا ہے المحامی، وکیل کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی کام سونپ دیا جائے۔ اور اسیر، قیدی وغیرہ کی جو جمع ہے نا وہ اسی وزن پہ آتی ہیں فعلاء کے وزن پہ۔ تو 6 اوزان ہو گئے ٹوٹل یہ کہ فعلاء کے وزن پہ کون کون سی آ رہی ہیں جی وزراء، امراء، شعراء، علماء، سفہاء، ٹھیک ہے، وکلاء، امناء، یہ جو ہے یہ فعلاء کے وزن پہ آتی ہیں، اور یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے فعلاء۔ اور اس کے بعد ہے جی افعلاء،
یہ وزن کہتے ہیں کہ عموماً ذی العقول کے صفتوں کے لیے ہے جو کہ فاعل ان کے وزن پر آتی ہے، جیسے کہ ذی العقول سے مراد وہ ہے کسی مرد جو ہے جو عقل مند انسان کے لیے یہ جو اس کی صفت ہوتی ہے، مثلا وہ صالح، وہ نیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے نا، اور اس کا جو وزن ہے یہ کہتے ہیں کہ جیسے اصدقاء، یہ صدیق ان کی جمع ہے اور یہ افعلاء کے وزن پہ آ رہا ہے اصدقاء، اور اسی طرح انبیاء جمع ہے نبی کی، انبیاء اصدقاء، اس کے بعد ہے احباء، حبیب دوست کو کہتے ہیں اور پیارا دوست جو ہے یہ، تو اس کی جمع آئے گی احباء، احباء۔ اسی طرح ہے قریب نزدیک رشتہ دار ہے، غنی سے اغنیاء، ولی سے اولیاء سرپرست دوست وغیرہ۔ تو یہ افعلاء کا وزن ہے اور اس پر جو ہے نا یہ وزن عموماً کہتے ہیں ذی العقول کی صفتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ صدیق دوست ہے، اصدقاء اسی سے، اور اسی طرح نبی کی جمع انبیاء، احباء، اقرباء، قریب کی نزدیک کے معنوں میں رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، اقربا، عزیز و اقربا۔ اور اسی طرح غنی سے اغنیاء، ولی سے اولیاء وغیرہ جو ہے نا، یہ افعلاء کے وزن پہ اس کی جمع آتی ہیں یہ چیزیں 5، اور اس کے بعد یہ 6 7۔ آٹھواں ہے جی اس کے بعد کہ فعلان، اور جیسے فرسان، جیسے فارسن، جمع فارسن کی جمع ہے یہ سوار گھوڑے کو، جو گھوڑے کا سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فارسن، اس کی جمع آئے گی فرسان، اور یہ جمع آئے گی فعلان کے وزن پہ۔ اسی طرح بلدان، بالادن کی جمع سے آئے گی بلدان، بلاد بھی آتی ہے لیکن اس کے لیے بلدان جو ہے نا یہ اسی کے وزن پہ فعلان کے وزن پہ آ رہی ہے، بلدان۔ اور قدبان جمع ہے جی یہ قدیب، اور یہ قدیب کہتے ہیں شاخ کو، شاخ کو عربی میں غصن بھی کہتے ہیں شاخ، اور فرع بھی کہتے ہیں شاخ کو، غصن بھی اور قدیب بھی، یہ بھی شاخ کو کہتے ہیں، اسی کا نام ہے۔ تو قدبان، فرسان، بلدان، یہ جو جمع ہے مکسر یہ وزن پہ آ رہی ہیں جی فعلان کے وزن پہ۔ اس کے بعد ہے جی فعاللو، جیسے عناصر، یہ عنصر کی جمع ہے، کوئی بھی مرکب یا عنصر جو واحد ہے فعاللو کے وزن پہ آ رہا ہے عناصر۔ اور زلازل، یہ جمع ہے جی زلزلۃ کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو زلازل یہ زلزلۃ کی جمع ہے، اور زلازل یہ کس وزن پہ آ رہی ہے؟ یہ فعاللو کے وزن پہ آ رہی ہے، پونچال یا زلزلہ۔ اور اسی طرح کوکب کہتے ہیں ستارے کو، کواکب، کوکب کی جمع کواکب فعاللو کے وزن پہ، اور جوہر قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے جوہر کی وہ جواہر فعاللو کے وزن پہ۔ اور 4 انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں اس میں، ایک تو ہے فعاللو کے وزن پہ عناصر، اور اس کے بعد ہے زلالل، کواکب کوکب کی جمع، اور جواہر جوہر کی جمع، تو یہ فعاللو کے وزن پہ آئیں گے۔ ایک انہوں نے نوٹ دیا ہوا ہے جی نیچے، کہتے ہیں کہ اس میں خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے۔ اس میں خماسی سے مراد جس میں 5 حرف ہوں، وہ اسم جس میں 5 حرف ہوں، لیکن
آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے، مثلا سفر جلن، اب یہ 5 حرفی کلمہ ہے تو اس میں خماسی ہے یہ، تو اس کی جمع کیا ہے جی؟ سفارجو ہے، اس میں لام حذف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی وزن پہ آتی ہے لیکن اس میں لام حذف ہے، جیسے فعاللو ہے نا، تو اسی طرح سفارجو۔ اس کے بعد ہے جی کہ فعالیلو، فعاللو جیسے فناجینو، یہ جمع کس کی ہے جی؟ فنجانن، چائے کی پیالی کو کہتے ہیں فنجانن، اور فنجان قہوہ یہ دیوان بھی تھا اس کا جو شاعر ہے۔ تو فناجینو یہ آئے گا جی، فنجان چائے کی پیالی کی جمع ہے، فناجینو زیادہ پیالیاں چائے کی جو ہیں، تو فعالیلو کے وزن پہ۔ اسی طرح سنادیکو، یہ صندوق کی جمع آئے گی سنادیکو۔ اسی طرح کندیلن کی جمع کنادیلو، خنزیرن کی جمع خنازیرو، بستانن کی جمع بساتینو، اور سلطانن کی جمع سلاطینو۔ یہ اسی وزن پہ فعالیلو کے وزن پہ آئیں گی اس کی جمع جو ہے، اور یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے، اوزان ہے۔ فعالیلو کے وزن پہ کون سی آ رہی ہیں جی؟ فناجینو، سنادیکو، کنادیلو، خنازیرو، بساتینو اور سلاطینو۔ یہ جو ہے نا یہ فعالیلو کے وزن پہ آ رہی ہے، جمع ان کی آئے گی۔ اور اسی طرح نیکسٹ ہے جی کہ فعالیلتن، یہ کہتے ہیں کہ ذی العقول کے لیے مخصوص ہے یہ وزن جو ہے نا، یہ وزن ذی العقول کے لیے، انسان جو ہیں جو اہل عقل ہیں ان کے لیے، جنوں کے لیے، یا اس میں فرشتے ہیں انسان داخل ہیں ان کے لیے یہ وزن مخصوص ہے۔ جیسے ہے جی اساتذتن، یہ جمع ہے استاذن کی۔ اب اس میں دیکھیں نا کہ استاذن کلمہ ہے تو اس میں اس کا جو صیغہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا کلمہ جمع مکسر کا یہ وزن ہے استاذن سے اساتذتن، اور تلامذتن جمع ہے جی تلمیذن کی، جیسے تلمیذن کی جمع تلامذتن شاگرد، اور ملائکتن، مالکن کی جمع ملائکتن۔ اگر مالکن ہوگا تو پھر اس سے مراد بادشاہ ہوگا لام کی کسرہ کے ساتھ، اور اگر فتحہ کے ساتھ اس کو پروناؤنس کریں گے لام کی فتحہ کے ساتھ تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے فرشتہ۔ اور مالکن کی جمع ملائکتن، اور مالکن کی جمع ملوکن، جو اوپر ہم نے وزن اس کا کیا جمع مکسر کا۔ تو فعالیلتن کہتے ہیں یہ جو وزن ہے نا یہ ذی العقول کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے وزن پہ جو جمع آتی ہیں جیسے استاذن سے اساتذتن، اور تلمیذن سے تلامذتن، مالکن سے ملائکتن۔ اس کے بعد ہے جی مفاعلو، جمع کا یہ وزن ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعال یا مفعل یا مفعلتن کے وزن پہ ہوں، مثلا مراکب جمع مرکبن ہے، سواری کو کہتے ہیں جی مدرستن۔ ظرف مکان جو ہے نا یہ اصل میں اس کے لیے آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح مساجد جمع مسجدن کی، مکاتب جمع مکتبن کی، کتب خانے کی، مقاصد مقصد کی جمع مقاصد۔ اور اس کے بعد ہے مفاعیل، یہ وزن کہتے ہیں کہ ان کلمات کے لیے ہے جو مفعال یا مفعول کے وزن پر آئیں، چنانچہ مفتاح، کنجی کی جمع ہوگی مفاتیح۔ اب جو ہے نا مفتاح یہ مفعال کے وزن پہ آ رہا ہے، چابی کنجی کو کہتے ہیں، تو اس کی جو جمع آئے گی وہ مفاعیل کے وزن پہ آئے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کلمات کے لیے مخصوص ہے یہ وزن، جو مفعال یا مفعول کے وزن پہ کلمات آئیں گے ان کی جب جمع بنائیں گے
تو پھر اس کی جمع مکسر جو بنے گی وہ مفاعیل کے وزن پہ آئے گی. جیسے مفاتیح یہ مفتاح سے، مکتوب خط کی جمع مکاتیب. ایک نوٹ ہے جی تنبیہ جو انہوں نے سیکنڈ ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جمع مذکورہ اوزان میں مندرج ذیل اوزان غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں پڑی جائے گی. غیر منصرف وہ کہ جس پر تنوین نہیں، آخر میں کسرہ زیر بھی نہیں آتی، اور وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پہ نہ تو زیر آتی ہے اور نہ ہی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جمع کے جو مذکورہ اوزان ہیں ذیل میں دیے گئے اوزان غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں پڑی جائے گی. جیسے فعلاء، وزراء، شعراء. ٹھیک ہے، افعلاء اس وزن پہ جو آئیں گے، فعاللو کے وزن پہ جو آئیں گے، فعالیلو کے وزن پہ، مفاعلو کے وزن پہ، اور مفاعیلو، مفاعلو اور مفاعیلو. جیسے یہ مفاتیح، مفاتیحن نہیں پڑھا جائے گا، اور اسی طرح مکاتیبو، یہ مفاعلو کا جو لاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ مکاتیبن نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ غیر منصرف ہے، اسی لیے اس کو مکاتیبو پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد ہے جی کہ ذیل کے الفاظ کی جمعوں کو خاص طور پر یاد رکھو. جیسے ابن کی جمع سالم بانون حالت رفعی میں اور بانین حالت نصبی و جری میں آتی ہے، اور اس کی جمع مکسر ابناء ہے. یہ جو ہے نا نوٹ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں انٹرویوز میں پوچھی جاتی ہیں. 2019 میں جب یہ سوشل ویلفیئر کا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ جمع جو ہے نا یہ استاذ کی جمع کیا آئے گی، کس وزن پہ، اساتذۃ. تو یہ پوچھا تھا مجھ سے انہوں نے کہ استاذ کی جمع کیا ہے. لفظ کلمہ جو ہے استاذ، اس کی جمع تو اساتذہ. اور دوسرا ایک دوست تھا، اس سے یہ پوچھا گیا تھا ساتھ، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ لفظ جو ہے اس کی جمع جو آتی ہے یہ ابن کی، یہ بتائیں کون سی ہے، کیسی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں کہ ابن کی جمع جو ہے سالم وہ بانون ہے حالت رفعی میں، اور بانینہ یہ حالت نصبی اور جری میں آتی ہے، اور اس کی جمع مکسر ابناء ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن کی جمع سالم بھی ہے اور اس کے بعد جمع مکسر بھی ہے. جب جمع سالم کے آئے گی، اس کی جمع بنے گی ابن کی، تو وہ بانون حالت رفعی میں اور بانینہ یہ حالت نصبی اور جری میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی جمع مکسر آئے گی تو پھر یہ ابناء آئے گا. تو اس کی دونوں آ رہی ہیں ابن کی. اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے نا تھوڑی سی کنفیوز کرنے والی، وہ پوچھ لیتے ہیں انٹرویو میں، اور یہ پوچھا بھی گیا یہ چیز. سر یہ جو فعلاء انہوں نے کہا کہ غیر منصرف ہیں، افعلاء ان لفظوں کے لیے انہوں نے کہا ہے یہ وزن جو ہے، یا پھر جو الفاظ بھی ہوں گے وہ بھی نئی پیش والے الفاظ، یعنی تنوین والے ہیں؟ الفاظ ہی ہوں گے، الفاظ ہی. صحیح، یہ بھی تو وہی ہے نا، پیش والے ہی ہیں صرف، یعنی کہ ان پہ بھی ڈبل نہیں ہے، وہ تنوین جی، نہیں ہے. باقی کچھ انہوں نے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ دیکھنے کہ ابنتن کی جمع بناتن ہے کہتے ہیں، اور اخن کی جمع اخوان یا اخوتن، یہ دونوں طرح آئیں گی. ٹھیک ہے، اخوان المسلمین یہ سید قطب کی جس جماعت کا حصہ تھے نا، مصر کی تحریک تھی، تو اخوان المسلمین. ٹھیک ہے، ایھا الاخوہ والاخوات، تو اس طرح بھی پڑھتے ہیں اس کو، ایھا الاخوہ والاخوات. جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو ایھا الاخوہ والاخوات، اخوہ بھی اور اخوان، یہ دونوں طرح سے اس کی جمع آتی ہے. ٹھیک ہے، اخن کی. اور اختن بہن کی جمع اخواتن ہے، امرأتن کی جمع نساء یا نسوتن ہے. ٹھیک ہے، یہ مثلاً وہ جمع مکسر کے اوزان ہم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہ اس کا صیغہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. امرأتن کی جمع نساء یا نسوتن. امن کی جمع امہاتن. اب یہ بھی دیکھیں مثلا اس کا صیغہ جو مکسر میں آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے، چنانچہ بحرن کی جمع بحارن اور ابحارن، ابحرن اور بحورن.
تقریباً یہ دیکھنے کتنے مثلاً ہیں انہوں نے بیان کیے کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں، بعض الفاظ کہ جن کی جمع جو ہے نا وہ کافی اوزان ہے ان کے لیے، جیسے بحرن کا ذکر کیا ہے کہ بحرن کی جمع بحارن، ابحارن، ابحرن اور بحورن ان اوزان پہ آتی ہے۔ بعض کلمات کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں میں آتے ہیں، جیسے بیتن ہوم گھر کو کہتے ہیں، یا شیر کو بھی کہتے ہیں بیتن۔ کہتے ہیں کہ جمع پہلے معنی کے لحاظ سے بیوتن ہوگی، اگر بیت سے مراد گھر ہے تو پھر اس کی جمع جو آئے گی وہ بیوتن آئے گی، اور اگر دوسرے معنی کے لحاظ سے ہے بیتن سے مراد شیر ہے، کوئی بھی مصرع ہے، شیر ہے، تو پھر اس کی جمع آئے گی ابیات۔ یہ جو ہے نا اسی سے پتہ چلے گا سیاق کلام سے کہ بیتن اس سے مراد گھر کا ذکر ہو رہا ہے یا پھر بیوتن، مثلا بیتن کسی شیر کا ذکر ہو رہا ہے، تو سیاق کلام سے آپ یہ جملے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر بیت ہوگا وہ اسے مراد گھر ہوگا، تو بیت اللہ اللہ کا گھر، یا کوئی بھی کلمہ آ رہا ہو تو اسے کی جمع جو آئے گی وہ بیوتن، اور دوسرا معنی اگر وہ شاعری کا ذکر ہو رہا ہے، سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے، تو پھر وہ اس کی جمع جو آئے گی وہ ابیات آئے گی۔ تو یہ